السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے ریکویسٹ کیا ہے مجھے کہ آپ اس پر بھی ویڈیو بنائیے، تو میں اس لیے بنا رہا ہوں۔ مجھے کسی کی شکایت کرنے کی کوئی پرپس نہیں ہے۔ اس پر اس نے کہا ہے کہ مجھے آپ ویڈیو بنائیے۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی میں کسی پہ بھلا کرتا ہوں، میں کسی کا اچھا سوچتا ہوں، بٹ اس کا رزلٹ مجھے اگینسٹ ملتا ہے۔ اس کا بھلائی کے بدلے میں مجھے برائی ملتا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، آپ کسی پہ بھلا کریں یا کسی کا اچھا کر کے دیں یا کسی کے لیے اچھا سوچیں، آپ کے سوچ سے ان کی سوچ تو بدل نہیں سکتی نا۔ آپ ان چیزوں پہ فوکس کیجئے کہ آپ اگر کسی پہ بھی بھلا کر رہے ہیں تو اللہ کی راضی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ سے اللہ کوئی نہ کوئی کام لیا، ٹھیک ہے۔ ایک مومن پہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرہ کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف ایک مشافہ کرتا ہے اچھی حسن سلوک کے ساتھ، تو وہ سمجھ لیے ایک مومن کے لیے وہ بھی ایک رہنما ہو گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ اور اگر کوئی شخص اچھی نیت، حسن سلوک کے ساتھ کسی پر اچھی بھلائی اور اللہ کے راضی کے لیے ان کے لیے اچھا صرف سوچ لیتا ہے، یا اللہ ان کی پریشانی، ان کی مصیبت، ان کے بھلائی کے لیے جو بھی جن کی ذہن ہو، جو بھی میٹر ہو، اگر کوئی سوچتا ہے، وہ کرے نہ کرے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ان وقت فروش لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی، تھوڑی سختی لفظ ہے، معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس چیزوں کے لیے، اگر آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو حدیث میں بھی آتی ہے احسان کا بدلہ احسان کیجئے۔ آپ حدیث میں آتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی راستہ دکھاتا ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ میں حل کر دیتا ہے، تو آپ ان کا احسان نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کی برائیاں تو مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس شخص سے کہنا چاہتا ہوں جس نے احسان کیا، پلیز آپ اس کو اپنے جھولا میں بھر کے مت رکھیے۔ جھولا میں اس کو بولتا ہوں، ایک تھیلا کو، کہ اس کو بھر کے مت رکھیے۔ آپ احسان اس لیے کیجیے کہ اللہ نے آپ سے اچھا کام کروایا، اچھا کام آپ نے کیا، اللہ کی راضی کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کرنے کے بعد اس کو لکھ کے رجسٹر میں مت رکھیے میں نے کسی پہ احسان کیا ہے۔ آپ اس کو وہیں بھول جائیے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیے، اس کو وہیں بھول جائیے۔ اب وہ آپ کے ساتھ میں کیا بیہیو کرتا ہے، آپ اس کو بعد میں اس پر احسان مت جتائیے کہ میں تمہارے ساتھ میں ایسا کیا ہوں، میں آپ کے ساتھ میں ایسا کیا تھا، آپ نے مجھے ایسا رزلٹ نہیں۔ بھول جائیے اس کو کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ اب وہ آپ کے ساتھ میں کیا کر رہا ہے، آپ اس کو بھی یاد مت رکھیے۔ اگر صحیح کر رہا ہے، الحمدللہ، آپ کا احسان کا بدلہ احسان دیا۔ اگر برائی کر رہا ہے تو آپ ان کو وہ لان تان مت دیجیے کہ آپ کے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا، آج آپ مجھے ایسا کر رہے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ میں غلط بیہیو کر رہا ہے، غلط ویوہار ہے، تو آپ اس کو معاف کیجیے، اللہ آپ کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ آج کے زمانے میں ایسا لوگ ملنا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر ایک چیز صحیح ہو جائے۔ آج کے زمانے میں ایسا لوگ ملنا تو مشکل ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جس کے کارن آج یہ دنیا کی میزان برقرار ہے، چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس دن اس دنیا میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرہ، یہ سب ساری چیز کو چھوڑ دیے، صرف ایک فقط اللہ اللہ کرنے والا شخص اس دنیا میں زندہ رہے گا، یہ میزان اللہ کی نعمت سے جاری رہے گی۔ اور جس دن یہ اللہ بولنا ختم ہو جائے گا، آل ورلڈ ختم ہو جائے گی، پوری دنیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی چیز کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا ذکر اذکار کون کر سکتا ہے؟ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ کون چل سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہیں ان کو روزی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی پہ رحمان ہے،
ہر کسی کی گناہ کو معاف کرنے والا، بس ہمیں مانگنے والا تو ملے، ہم مانگنے والا تو بن جائے نا، مانگنے والے کی عادت تو ہمیں بنے۔ لیکن نہیں، ہم لوگ ہمیشہ اپنے سے اونچے لیول کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اونچے لیول کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دھمکاتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو ذلیل اور حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اے میرے دوست، کسی کی جاگیر اگر کسی کے ہاتھ میں دے دی جاتی، اگر یہ میزان اللہ کی بنائی ہوئی چیز اگر آپ کے ہاتھوں میں دے دی جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی اتنا امیر ہو جاتا، شاید ان کو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی، اور کوئی اتنا ذلیل اور رسوا ہو جاتا کہ ان کو شاید اپنے دین کی بتائی ہوئی طریقہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ کسی کا بھی احسان کرتے ہیں تو وہ احسان اس پر جتائیے مت، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اگر آپ نے کہیں پہ کیا ہے اس کو وہیں بھول جائیے۔ تیسری بات، ماحول اپنائیے۔ ماحول کیا ہے کہ آپ ایک فریم کو دیکھ لیجئے، ایک اچھی سی فریم میں جب فوٹو لگاتا ہے تو یہی فوٹو، آپ کی فوٹو، چاہے آپ گورے ہوں کالے ہوں، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور جب وہی چیز کو کسی فریم سے نکال کے کسی ایسے کچڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، آپ چاہے جتنے بھی اسمارٹ ہو، آپ کی وہ کوالٹی ڈیمیج ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فریم جیسا بنایا۔ آپ جتنے اچھے ماحول میں جائیں گے، آپ کو اتنی اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی، اور جیسے ماحول میں جائیں گے، بھلو آپ ان کی عادت اپنائیں نہ اپنائیں، ایک نہ ایک دن آپ کو بھی وہ تبدیل کر کے ہی چھوڑے گا۔ کیوں؟ ایگزامپل میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے سب سے قیمتی مخلوق، اس کو بولا گیا اشرف المخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کیا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ان سے سب سے زیادہ قیمتی چیز بنایا انسان۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں میں ان کا میزان دیا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کیا میزان دیا ہے؟ کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ کیونکہ بہت سارے بوڑھے بزرگ لوگ کہتے بھی ہیں جس کرنی تس بھرنی، اسی لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ اپنے داہنے ہاتھ کے اعمال لے کے آئیں گے تو آپ کو جنت میں شامل کیا جائے گا، اگر بائیں ہاتھ کے اعمال لے کے آئیں گے آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ پر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں بیٹھا رکھا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے آپ کو، کوئی یہ چیز کے لیے تحقیق نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بات دونوں چیز بتا دیا، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز اللہ نے ہمیں ہر ایک حدیث کے ذریعے بتایا، رسول کے ذریعے بتایا۔ یہ نہیں کہ صرف کتاب ہی بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت اسی لیے دیا گیا کہ یہ دنیا میں آ کے آپ کو ہر ایک چیز بتایا گیا۔ جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب دیا گیا۔ آخری نبی، آخری کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کو آپ جب صحیح سے پڑھیں گے، قرآن کے ترجمہ جب آپ کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، الحمدللہ مجھے لگتا ہے چاہے آپ جتنے بھی کٹھور دل کے ہوں گے، آپ کی دل موم ہو جائے گی۔ اللہ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑا گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا پراپرٹی، نہیں، بس مجھ سے وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی کرو، جو میں منع کیا ہوں اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے کی نوبت جہاں پہ آتی ہے تو وہی چیز میں نے بولا نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کر رہا ہے چھوڑ دیجئے، کتنا دن کرے گا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا، بھول جائیے ان کو۔ اور اگر مان لیجئے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو قرآن ہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو آنکھ دکھاتا ہے تو آنکھ دکھائیے، اگر آپ کو کوئی مارتا ہے تو ماریے، اگر آپ کو کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ ظلم کیجئے۔ لیکن پھر قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ کیا اللہ سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ پورے ورلڈ میں کہیں بھی کوئی ایسی شاسن ہے، کوئی ایسا پاورفل انسان ہے جو اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کبھی یہ ذہن بھی نہیں کر سکتا انسان۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میں کافی ہوں،
اسی لیے کہا اللہ نے اگر آپ کسی کو مار بھی دیتے ہیں، آپ اپنے نیچے لیول کے لوگوں کو دھمکاتے ہیں، چمکاتے ہیں، رکھتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو صبر کیجیے۔ چھوٹے لوگوں سے میں کہتا ہوں صبر کیجیے، اگر وہ آپ سے پیسے میں حیثیت میں بہت آگے ہے، آپ پہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ صبر کیجیے، اس کا احسان کا بدلہ احسان ان کو دیجیے، ان کا کفر کا مطلب کفر مت دیجیے ان کو۔ وہ اگر آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس پر احسان کیجیے، بھول جائیے، ان کو معاف کیجیے۔ کیوں؟ آپ نے بھی اگر وہی کر دیا تو ان میں اور آپ میں زیادہ فرق نہیں ہے، جو اس نے کیا وہی آپ بھی کیے۔ اگر وہ گناہ کا کام کیا آپ بھی ان کے ساتھ کر دیے تو پھر آپ بھی گنہ گار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کیجیے، اطیع اللہ اطیع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کو اپنائیے۔ کسی کے اوپر احسان کیجیے، اس کو بھول جائیے۔ کسی کا اگر کوئی بھلا کام کرتے ہیں تو اس کو لکھ کے مت رکھیے، بھول جائیے، بس یہ سوچیے اللہ نے آپ سے یہ کام لینا تھا۔ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کی طرف کا بلاوا آتا ہے لیکن جا نہیں پاتے، ویست ہوتے ہیں۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلایا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے نوازا، اور اللہ کا شکر ہے آپ سبھی کو اللہ دین کا داعی بنائے۔ اللہ آپ سبھی کے ہر مصیبت ہر بلا کو ٹال دے، اللہ نیک متقی بنائے۔ اللہ آپ کے اولاد کو، جو شادی شدہ ہیں، جو بال بچے دار ہیں، اللہ ان کے بال بچے کو نیک صالح بنائے۔ جو شادی شدہ نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے۔ اللہ ہر بلا ہر مصیبت سے بچا کے رکھے، اللہ بری چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہم سب کو نیک متقی بنا دے، اور اللہ ہماری ہر خطاؤں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔